بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی پیدائش اور اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کچھ نظریات ہیں اردو دانوں کے، اردو کے دانشوروں کے۔ آج ہم وہ نظریات بیان کریں گے۔ سب سے مشہور اور معروف تو ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اردو ایک لشکری زبان ہے، اور بہت سارے لشکر جب آپس میں جمع ہوئے جن کی مختلف زبانیں تھیں، تو ان سب لشکروں کو، ان سب لوگوں کو باہم تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی زبان کی، کسی بولی کی ضرورت پیش آئی۔ کوئی ایسی زبان ہو جسے بولیں تو آپس میں انٹریکٹ کر سکیں، گفتگو کر سکیں۔ تو ایسی ضرورت کے پیش نظر اردو زبان ایجاد ہو گئی، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ نظریہ ہے۔ لیکن اس نظریے پر سوالات اٹھتے ہیں، اسی لیے بعض دیگر مصنفین نے، بعض دیگر دانشوروں نے مختلف نظریات بیان کیے ہیں، اور یہ سوال امتحان میں آتا بھی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے جو نظریات رائج ہیں ان کا جائزہ لیجئے یا وہ بیان کیجئے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم وہ تمام نظریات ذکر کر دیں گے جو اردو کی ابتدا کے حوالے سے رائج ہیں۔ دیکھیے، اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات تو پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا اپنا کوئی خاص علاقہ نہیں ہے، کسی خاص طبقے کی میراث نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برِ صغیر میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس وقت، اردو زبان کے الفاظ ان زبانوں میں ہیں، یا ان زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ زبان کس سے بنی ہے، کس کی ہے۔ آیا کہ سندھی سے نکلی ہے، پنجابی سے نکلی ہے، میمنی سے نکلی ہے، یہ فارسی سے نکلی ہے، عربی سے نکلی ہے، ترکی سے نکلی ہے۔ ہر زبان کے ساتھ ایسی مکس ہے کہ بس کسی خاص نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو برِ صغیر کی تقریباً تمام علاقوں والی زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی ہے، سندھ جو کہ باب الاسلام بھی ہے، اور سندھ میں ہی اردو بنی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سندھ سے ابتدا ہوئی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ برِ صغیر میں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئے تھے، محمد بن قاسم 712 میں، اور پھر مسلمانوں کی زبان عربی، بعض کی فارسی، یہ زبانیں جب یہاں کی مقامی زبانوں کے ساتھ ملی تو اردو نے جنم لے لیا۔ تو برِ صغیر میں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئے، اور پھر یہیں پر حکومت بھی قائم کی سندھ میں۔ اس لیے یہاں پر مقامی زبان سے جب انویڈرز کی جو زبان تھی، جو آنے والے تھے، ان کی زبان کا جب واسطہ ہوا تو ایک نئی زبان نے جنم لے لیا جس کا نام اردو ہے۔ یہ بعض لوگوں کا ایک خیال ہے، اور یہی مشہور و معروف بھی ہے لوگوں کے درمیان۔ لیکن محمود خان شیرانی جو ہیں، ان کے حوالے سے میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں۔ یہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ اختر شیرانی ہے، کیونکہ اختر شیرانی دوسرے ہیں، وہ نثر نگار ہیں۔ یہ محمود خان شیرانی بہت بڑے نقاد بھی گزرے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اردو ترکی لفظ ہے، اور ترکی میں لفظ اردو کے معنی لشکر کے ہیں۔ ترک مسلمانوں کی پنجاب میں حکومت قائم ہوئی، اور پھر جب وہاں کی حکومت کا واسطہ مقامی باشندوں سے پڑا تو وہاں کی مقامی بولی اور ترکیوں کی جو بولی تھی، یہ دونوں آپس میں ملی اور ایک نئی زبان وجود میں آ گئی۔ اور کیونکہ یہ زبان لشکر میں استعمال ہوتی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے پنجاب میں حکومت کرنے کے بعد پنجاب کے لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا، لشکر میں شامل کر لیا تھا،
تو جب یہ لشکر کے لوگ آپس میں بات کرتے تھے تو اسی زبان میں بات کرتے تھے. کچھ الفاظ ان کے اپنی زبان کے ہوتے تھے, کچھ الفاظ ترکی زبان کے ہوتے تھے, اور یہ ابتدائی حالت تھی اردو کی. اور کیونکہ یہ زبان لشکر میں استعمال ہوتی تھی تو اسی لیے اس کو اردو زبان کا نام دے دیا گیا اور لشکریوں کی زبان قرار دے دیا گیا. یہ خیال ہے محمود خان شیرانی صاحب کا. لیکن نصیر الدین ہاشمی صاحب کا خیال کچھ اس سے الگ ہے. نصیر الدین ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز دکن سے ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ڈائریکٹ سندھ نہیں آئے, یا جس طرح محمود خان شیرانی نے کہا کہ ترک مسلمان پنجاب میں داخل ہوئے, وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ پنجاب میں بھی داخل نہیں ہوئے, بلکہ مسلمانوں کا تعلق اس سے پہلے ہی عرب مسلمانوں کا تعلق اس سے پہلے ہی بر صغیر کے لوگوں سے قائم ہو چکا تھا. اور وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ رابطہ دکن میں قائم ہوا تھا. دکن کے ساحل پر تجارت کی غرض سے جنوبی ہند کی بندرگاہوں کے ذریعے دکن آیا جایا کرتے تھے لوگ. بلکہ نصیر الدین ہاشمی صاحب کی تحقیق کے مطابق تو یہاں پر یعنی دکن میں مسلمانوں کی بستیاں تک آباد تھیں, اور اس کے علاوہ اکثر مسلمان صوفیہ مبلغین نے بھی یہیں پر قیام کیا تھا. تو باہمی میل جول جب ہوئی, مقامی بولیوں کے اثرات کے تحت ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. صوفیہ اور مبلغین اور تاجرین مسلمان جو تھے, ان کا جب رابطہ ہوا مقامی لوگوں سے تو ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کا نام تھا اردو. تو 3 ہم نے اس وقت جو ہے وہ رائے بیان کر دی ہے. پہلی رائے تو یہ ہے کہ سندھ میں ابتدا ہوئی, جو کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. محمود خان شیرانی کا خیال یہ ہے کہ ترکی لفظ ہے اور پنجاب میں اس کی ابتدا ہوئی ہے, جبکہ نصیر الدین ہاشمی صاحب کا خیال ہے کہ سندھ یا پنجاب میں نہیں بلکہ دکن میں اس کی ابتدا ہوئی ہے. محمد حسین آزاد اور ڈاکٹر رام بابو سکسینہ, یہ ان دونوں کی رائے بالکل الگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اردو کا آغاز دہلی اور میرٹھ کے جو آس پاس کے علاقے ہیں یہاں ہوا تھا. یہ کہتے ہیں کہ جو اب بھرنش تھی, اب بھرنش کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب بھرنش جو ہے وہ پراکرت کی وہ صورت ہے جو عام بول چال کی صورت ہے. یعنی پراکرت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. ایک ادبی بولی تھی جس کا نام تھا مگدھی پراکرت, اور ایک تھی اب بھرنش. تو اب بھرنش جو ہے وہ عوامی بول چال تھی. تو یہ عوامی بول چال جو تھی اس کے تحت نئی زبانوں کی نشو نما ہوئی. اب بھرنش نے نئی زبانیں جب نکالی, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اب بھرنش کے تحت ہی پھر بر صغیر کی تقریباً دیگر بہت ساری زبانیں پھلتی پھولتی رہیں. تو محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ جو برج بھاشا تھی نا, برج بھاشا کی ہی شاخ ہے اردو ایک. یعنی یہ سمجھیے کہ وہ پراکرت کی ہی شاخ قرار دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ترکی سندھ مطلب پنجاب سندھ یا دکن میں نہیں ہوا, بلکہ دہلی اور میرٹھ کے آس پاس کے علاقوں میں, کیونکہ برج بھاشا بولی جاتی تھی اور اب بھرنش کا رواج تھا, تو یہیں سے اردو زبان نے بھی پیر پکڑے ہیں, اپنے پیر جمائے زمین پر. اور وہ کہتے ہیں, اور بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں دلی میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جمع ہو گئے تھے, کیونکہ وہ کیپٹل تھا, وہ دارالحکومت تھا. یہیں پر ہی سارے معاملات طے پاتے تھے, یہیں پر ہی دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. بڑے صغیر کی حکومت بڑے عروج کی اور بڑی شان و شوکت کی حکومت تھی, تو دنیا بھر سے ڈیلیگیٹس یہاں پر آتے تھے, لوگ آ کے تجارتیں بھی کیا کرتے تھے. تو دہلی میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جمع ہو گئے, تو ان کے باہمی رابطے سے اردو زبان کی ابتدا ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اردو زبان کی جو ابتدا ہے وہ شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں ہوئی تھی. اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا ان لوگوں کے مطابق تو اردو کی ابتدا اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہوئی, لیکن بعض کا خیال ہے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہوئی.
شاہ جہاں نے ایک بازار اردو معلیٰ کے نام سے بنوایا تھا، اور اس بازار میں دنیا بھر سے لوگ آتے، تجارتیں کرتے، مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے سے رابطے کرتے. تو ان کے باہمی رابطہ کرنے کی وجہ سے اس بازار میں اردو بن گئی، اور کیونکہ اس بازار کا نام اردو معلیٰ تھا، اسی مناسبت سے اس بازار میں بننے والی زبان کا نام بھی اردو رکھ دیا گیا. تو یہ جو ہے میں نے تقریباً 6-7 مطلب وہ بیان کر دیے ہیں. انہیں پوائنٹس کی صورت میں اگر لکھا جائے گا تو بہت اچھا رہے گا. سب سے پہلا میں یعنی کہ بریفلی بیان کر دوں. سب سے پہلا جو کال ہے، سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ اس کی ابتدا سندھ میں ہوئی. محمود شیرانی صاحب کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا پنجاب میں ہوئی. نصیر الدین ہاشمی صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس کا آغاز دکن سے ہوا. محمد حسین آزاد اور رام بابو سکسینہ کی رائے یہ ہے کہ اردو کا آغاز دہلی اور میرٹھ کے جو گرد و نواح تھے، آس پاس کے علاقے تھے، وہاں سے ہوا. اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں دلی میں یہ زبان بنی. اور چھٹا کال اور چھٹی رائے یہ ہے کہ اس زبان کی ابتدا وہ شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں ہوئی، اور اردو معلیٰ کے نام سے بنوائے گئے بازار میں اس کی ابتدا ہوئی. تو تقریباً 6 کال میں نے یہاں پہ آپ کو بڑے اس سے تفصیل سے بیان کر دی ہے. بہرحال لیکن اردو زبان کی ابتدا اور آغاز کے بارے میں یہ جو دعوے ہیں یہ کس قدر صحیح ہیں، اس کے بارے میں ابھی فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی تک یہ بات مختلف ہی ہے، یعنی اختلاف ہی ہے اس بارے میں کہ آیا کہ اس میں سے کون سی رائے ٹھیک ہے، کون سی رائے غلط ہے. تحقیق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تحقیق ہوتی رہتی ہے، نئی نئی باتیں نکل کے سامنے آتی رہتی ہیں. اور تاریخ پر تو تحقیق مسلسل ہی ہوتی ہے. تاریخ کی تحقیق کسی ایک جگہ پہ جا کر رک جائے یہ بہت کم ہی ہوتا ہے. لیکن ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اردو زبان کا تعلق جو ہے وہ آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے. اور آریائی زبانوں کے خاندان سے کس طرح ہے یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آریائی زبانیں جو تھیں، آریہ جب بر صغیر میں آئے، پھر ان کی اپنی زبان سنسکرت تھی، دوسری زبان پراکرت تھی. سنسکرت کو انہوں نے عوامی بولی ہونے سے روک دیا تھا، اس لیے سنسکرت نے اتنی ترقی نہیں کی، جبکہ پراکرت جو ہے وہ پھیلتی رہی. اور مختلف علاقوں میں جب پراکرت پہنچی تو مختلف نام پڑ گئے اس کے. کہیں پر جو ہے وہ اس کا نام شورسینی، پشپامی، کہیں پر مہاراشٹری، اس طرح کے اس کے زبان اس پراکرت زبان جو پراکرت تھی اس کے نام بنے. پھر انہی کے 2 حصے اور بن گئے، ایک عوامی بول چال تھی اور ایک جو ہے وہ خاص ادبی زبان تھی. پھر عوامی بول چال جو تھی ابھرنش جس کا نام تھا، ابھرنش سے پھر مزید زبانیں پھوٹیں، ان میں سے ایک اردو بھی تھی. بہرحال اس سب کا تعلق جا کے ملتا ہے آریائی زبانوں سے. تو اردو زبان کا تعلق آریائی زبانوں کے خاندان سے، یہ بات تو تاریخ سے بالکل ثابت ہو چکی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد بر صغیر کے علاقوں میں یہ زبان پھیلتی رہی، مقامی بولیوں سے مل کر ایک نئی حیت حاصل کرتی رہی. سلطان محمد بن تغلق جب دارالخلافہ دہلی سے دولت آباد لے گئے انہوں نے، یعنی کہ دارالخلافہ دہلی تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے دولت آباد جب منتقل کیا تو دہلی سے منتقل ہونے والوں کے ساتھ اس زبان نے مقامی بولیوں کے ساتھ مل کر بے حد ترقی کی. اور پھر اس کے بعد فارسی زبان یہاں کے لوگوں کی زبان تھی، وہ الفاظ جب ملے تو پھر صوفیہ کرام نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. پھر دکنی عہد میں تصانیف سامنے آئیں، بہمنی بادشاہوں کے زمانے میں اردو شاعری کا رواج بڑھا. علی قلی قطب شاہ اور عبداللہ قلی قطب شاہ نے جو ہے وہ جب وہ لکھی کتب مشتری جب نظم لکھی تو اور سرمایہ پیدا ہوا اردو کا. پھر اس کے بعد درباری شاعر ملا وجہی نے مثنوی لکھ دی. پھر کتاب صبرس آ گئی سامنے جو اردو ادب کی اولین کتاب مانی جاتی ہے. حضرت امیر خسرو نے خدمات انجام دی. پھر ایک سلسلہ چلتا گیا آگے، اور پھر اس کے بعد وہ سنہرا دور شروع ہوا جو اردو کا سب سے عروج کا دور کہلاتا ہے، جس دور میں میر درد بھی تھے، انیس بھی تھے، دبیر بھی تھے، اور جو ہے وہ میر تقی میر بھی تھے، تو شیخ ابراہیم ذوق بھی تھے، تو ہمارے غالب صاحب بھی تھے، چچا غالب. تو اس طرح کے پھر سر سید کا دور، اور پھر آگے چلتے چلے جائیے تو پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو علامہ اقبال کا عروج ہے. پھر اس کے بعد فیض احمد فیض ہو گئے، جمیل جالبی ہو گئے، رام بابو سکسینہ ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک دور ہے، ایک تفصیل ہے، چلتی چلی جاتی ہے اور آج کا دور پہنچتا ہے. بہرحال یہ اردو کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں تھیں وہ آج کے اس لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.